میں جی 99 میں گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کی. اس کے بعد اس سے پہلے ایچسن میں تھے. صحیح. اور گریجویشن کے بعد بزنس میں چلے گئے, فیملی بزنس سنبھالا. اور 2008 میں 2007 میں سوری بلکہ 8 نہیں 2007 میں میڈیا میں انٹری ہوئی. کیوں؟ یعنی دیکھیں ہم تو گورنمنٹ کالج میں تھے تو تقریریں کرتے تھے, شاعری تھی, تو وہ لگتا تھا کہ یار کچھ پبلک اسپیکنگ یا کچھ ایسا ہی کریں گے زندگی میں. ہم پلے کرتے تھے. اوکے. ڈرامیٹک گورنمنٹ کالج کے اندر جو ہے وہ جولیس سیزر کا پلے ہوا تھا اور میں جولیس سیزر تھا. اچھا. جی ہاں. تو اس وہ جو فیمس بخاری آڈیٹوریم ہے وہاں پہ ہم نے یہ پلے کیا تھا. اور ہم نے جولیس سیزر کو بیسکلی ایک ماڈرنائزڈ ورژن کے ساتھ پیش کیا تھا. اوکے. جولیس سیزر کو جو ہے وہ سٹیب نہیں کیا گیا تھا بروٹس کی طرف سے, بلکہ گولی ماری گئی تھی. اچھا. تو مجھے گولی لگی تھی. تو یہ ہوا تھا. تو پبلک وہ اس سے پہلے بھی میں ایچسن میں بھی تھا, میں نے تب بھی پلیس کیے تھے. تو اسٹیج فرائٹ والا یا وہ والا کوئی چکر نہیں ٹھیک ہے. سو آئی تھنک وہ تھوڑا سا تھا کہ کبھی کوئی کیمرہ, آئی ہیو نیور بین کیمرہ شائے ڈے ون سے. ورنہ نارملی جو لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں پہلے دن کیمرہ کو فیس کرتے ہوئے کچھ تو سوچیں گے. جی جی جی. کوئی ایسا کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. پہلے دن سے اسی دھڑلے کے ساتھ. میرا پہلی دفعہ جب آڈیشن ہوا تھا میں نے ڈان میں, مجھے یاد ہے میرا پہلے جب کام ہوا تو انہوں نے میرا آڈیشن کیا. آپ کو تو لگ ہی نہیں رہا کبھی آپ اس سے پہلے بھی کسی چینل میں کام کیا؟ میں نے کہا نہیں, فیل ہی نہیں ہو رہا. اور آپ سوچتے ہیں کہ کیوں تھا ایسا؟ فار ایگزامپل یعنی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے پی ٹی وی کا وہ 6 فٹ والا کیمرہ جو ہے نا وہ پہلی بار جب میں نے فیس کیا تھا تو مجھے تھا کہ یار میں بس یہ ٹاک بیک اتاروں اور بھاگ جاؤں. اچھا میرے خیال میں نا بچپن میں کئی لوگ ویسے بات جانتے بھی ہیں, لیکن میں بچپن میں آئی واز اے سوئمر. میں پنجاب اور پاکستان جونیئر سوئمنگ ٹیم کا کیپٹن تھا. تو میں جب کرتا تھا کمپٹیشنز وغیرہ اور میڈل جیتتا تھا, وہاں پہ اچھا خاصا کراؤڈ کھڑا ہوتا تھا اور اس کے سامنے میں اسے فیس کر رہا ہوتا تھا. مطلب ایچسن کے اندر, ایچسن کالج کے اندر ہی جب مجھے بیسٹ سوئمر کی ٹرافیز وہاں پہ ملتی تھی تو کم از کم اور کچھ نہیں 1500 2000 بندہ تو ویسے ہی کھڑا ہوتا تھا. اچھا. جس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. تو پبلک کے سامنے فیس کرنا آئی واز نیور شائے ایٹ آل, ایبسلیوٹلی ناٹ. کوئی ایک مومنٹ آپ کے کریئر کا کہ جہاں آپ کو لگا ہو کہ یار وہ تھوڑا سا ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہوئی کسی بھی لمحے پہ؟ جی ہاں. نیور نیور ایٹ آل. کوئی بھی سامنے بیٹھا ہو ڈزنٹ میٹر. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہوتی ہے یا ڈرنا کس بات پہ؟ ہاں نہیں کوئی ایک چیز جو مثال کرو, میں طارق عزیز صاحب کی مثال دیتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ طارق عزیز صاحب وہ ہم 2004 میں ایک بیت بازی کے مقابلے کے لیے گئے اور وہ پیچھے جو ہے وہ یاد کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا انٹرو دینا ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر ان سے جب نشست تو انہوں نے کہا کہ میں آج تک جانے سے پہلے مجھے لٹرلی لگتا ہے کہ میری ٹانگیں کب کپاتی ہیں. اور یہ میرے ساتھ بھی ہوتا رہا. میں ڈبیٹنگ میں ہم نے بہت آل پاکستان کمپٹیشن جیتے اور پارلیمنٹری میں ہم انبیٹیبل تھے, لیکن آخری تقریر تک جا کے جو ہے نا میں وہ پریشر فیل کرتا تھا. میں نے وہی پریشر میرے خیال میں اسپورٹس کی وجہ سے, کیونکہ جب وہ میں نے آپ سے کہا تھا میں تو پروفیشنل سوئمنگ کرتا تھا, تو ہم لوگ وہاں پہ جو اسٹارٹنگ بلاک پہ کھڑے ہوتے تھے, اسٹارٹنگ بلاک پہ ریس اسٹارٹ ہونے لگی ہے, اور وہ ریس جو ہے وہ اگلے مطلب ہماری جو ریس ہوتی تھی 50 میٹر کی اگر میں بات کروں تو وہ 30 سیکنڈ کی ہوتی ہے. اس میں فیصلہ ہو جائے گا 30 سیکنڈ میں فیصلہ ہو جانا کہ جیتنا کس نے ہارنا کس نے. تو آپ کی تو پھر بھی ایک ڈیبیٹ ہے نا, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک لانگ. ہمارے 30 سیکنڈس کے اندر فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے جیتنا ہے. اب آپ سوچیں کہ جو 14 15 16 سال کا وہ لڑکا وہ کھڑا ہوا ہے ڈائیونگ بورڈ کے اوپر, ڈائیونگ بلاک کے اوپر, اور وہاں سے گن فائر ہونی ہے اسٹارٹ کی, اور اس کے بعد آپ نے اس 30 سیکنڈ کے اندر ہی جو کچھ کرنا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا وہ شاہ رخ کی بڑی ایک مشہور فلم تھی جس میں آئی تھنک چک دے انڈیا, جس کے اندر وہ اپنی ہاکی ٹیم کو پوری ایک تقریر کرتا ہے کہ تمہارے پاس 35 منٹ ہیں, اس 35 منٹ میں اپنی جان لڑا. تو ہمارے پاس 35 سیکنڈ ہوتے تھے اور اس میں سب کچھ. تو آئی تھنک اس نے پریشر ہینڈل کرنا جو ہے وہ سکھایا. اور وہ ابھی بھی آپ خود بھی نیوز اینکر رہے ہیں, بام بلاسٹ ہم نے پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی بریکنگز ہم نے کی ہیں. آئی واز کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ہاتھ کانپنا شروع ہو جائیں یا کچھ ایسی کوئی بات ہو جائے, بلکہ بہت دفعہ اس طرح ہوا کہ فیمیل نیوز اینکرز جو ساتھ بیٹھی تھی وہ جب رونا شروع ہوں گی تو ان کو بھی چپ کروایا, ان کو بھی سنبھالا کہ نہیں